عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. اللہ تعالیٰ کے بندے ہم سب جانتے ہیں، ہم عباد اللہ ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے کہ یہ الرحمن کے بندے ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بندوں پر خاص رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے مستحق ہیں کہ ان کا نام الرحمن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، عباد الرحمن. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے الرحمن کے وہ بندے وہ ہیں جو زمین پر کمزوری کے ساتھ چلتے ہیں. کمزوری کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. وہ یہ نہیں ہے کہ جھک کے چلتے ہیں ایسے جیسے آدھے رکوع میں چل رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. سر اٹھا کے چلتے ہیں لیکن کسی پر اپنا روب جما کے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ، جاہل عربی میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکیں، بھڑک جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اونچی آواز ہو جاتی ہے، گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں یا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. جب ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایسے جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگیں اور ان سے الٹی سیدھے خطاب کرنے لگیں، قالوا سلاما، تو وہ جواب میں سلام کہتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. سلام یہاں حال بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ جواب دیتے ہیں سلامتی کے ساتھ، سکون سے، بغیر جذبات میں آئے، بغیر غصے میں آئے. لوگ ان کے سامنے بھڑک رہے ہیں، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، بالکل کام، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم علامت ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے خاص رحمت ہوگی. اس نے اتنی ساری بدتمیزی اور اتنی بے ادبی کے سامنے اتنی تمیز سے سلوک، اپنے ادب کو برقرار رکھا. قالوا سلاما. دوسرا کہ اگر کوئی جاہل لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی ریزنیبل بات کرنا مناسب نہیں ہے، یہ بہت جذباتی ہو چکے ہیں، ابھی ان کے ساتھ اگر آپ لاجیکل بات کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ الوداع کہہ دیتے ہیں، سلام، کبھی بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ. وہ عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اس سچویشن سے. یہ پہلی کوالٹی ہے ان لوگوں. دوسرا اعزاز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے ساری راتیں گزارتے ہیں سجدے میں پڑے ہوئے، کھڑے ہوئے، تہجد پڑھنے والے لوگ. یہ کیا عظیم بات کی ہے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کرنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپے میں رکھنا. اس کی بات پہلے کی ہے، تہجد کی بات بعد میں کی ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہمبل نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے ہمبل کرنا بڑا مشکل ہوگا. اصل انا صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتی، انا لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں ایسے بالکل تواضع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کمزور بنا کے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ بھی رحمت کے ساتھ برتاؤ کریں گے، ان کے سامنے کو بڑائی نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کے سامنے بہت چھوٹے، لوگوں کے سامنے بہت بڑے. ایسی بات نہیں ہوتی. اذلۃ علی المؤمنین قرآن نے کہا ہے. دوسرے مسلمانوں کے سامنے تو بالکل جھکے ہوئے، بالکل یعنی ان کے عزت نام کی کوئی چیز نہیں. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرف. خیر، یہ دوسری کوالٹی ہے. گرامر کے اعتبار سے، نحو کے اعتبار سے ان تمام کو الگ الگ گروہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام ایک ہی گروہ کی کئی مختلف صفات ہیں. یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے. کیا آپ پہلے گروپ میں سے ہیں، کیا آپ دوسرے گروپ میں سے ہیں، کیا آپ تیسرے گروپ میں، اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے. تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، اور یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے خاص عباد میں سے مانے جائیں گے. وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کا عذاب کا غرامہ، یہ بہت بڑی پینلٹی ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم نہیں پے کر سکتے. انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ اتنی بری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے یا ہمیشہ رہنے کے لیے. یا اللہ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ چلو جائیں گے بھی تو کچھ دن کے لیے جائیں گے نا، پھر نکل آئیں گے. یہ خیال ان کو نہیں آتا. یہ یہود کی بیماری تھی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون. ہمیں تو آگ کچھ ہی دنوں چھوئے گی، اس کے بعد نکل جائیں گے. ہم بھی کہیں گے آخر کار امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شفاعت کسی تو کام آئے گی، اس کے بعد جنت ملے گی. ٹھیک ہے، آخر کار تو سارے نکل آئیں گے نا. جہنم کے بارے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. ایک ہی آیت میں جہنم کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو چاہیے وہ ایک ہی آیت میں سورۃ الانبیاء کی، اور کسی معلومات کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. کیا کہا ہے؟ اگر اور یہ جب لئن کہا جاتا ہے نا، تو اگر کو بھی بہت کم، بالکل یعنی تقریباً نہ ہونے کے برابر پاسبلٹی ہونا، اس کو لئن کہا جاتا ہے. یہ عربی میں کہا جاتا ہے جملے کو
ضعیف کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے. اس جملے کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لئن سے شروع ہوتا ہے. ایک تو شرطی کلام ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اس میں لام ڈال کے اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے. لئن مستہم، اگر ان کو تقریباً نہ چھونے کے برابر بھی اس نے چھوا ہوتا. اور مست ماضی میں ہے، اس کا مطلب ہے ایک دفعہ چھوا، بار بار نہیں چھوا، ایک مرتبہ چھوا ہوتا. ابھی یہ بھی نہیں بتایا کس چیز نے چھوا ہوتا انہیں. مستہم نفحتن، عربی میں دو الفاظ ہیں، لفحہ اور نفحہ. لفحہ کہتے ہیں گرم لو جو چلتی ہے نا، گرم ہوا، اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں. جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو نفحہ نون سے کہتے ہیں. یہاں لفظ استعمال کیا، جہنم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. میرا گمان ہوگا اللہ کہیں گے لفحہ لام کے ساتھ گرم ہوا نکلے گی جہنم سے. نہیں، نفحہ نون کے ساتھ. اگر ان کو تقریباً نہ ہونے کے برابر ایک ٹھنڈی ہوا بھی چھو لے، نفحتن. اور نفحتن ہوتا ہے جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تھوڑی سی ہوا آتی ہے، اس کو نفحہ کہا جاتا ہے. یعنی ابھی آپ جہنم میں داخل نہیں ہوئے، جہنم کے دروازے سے اس کی ٹھنڈی ترین ہوا آپ تک ایک لمحے تک بالکل چھوئی ہے. اور چھونے میں یا تو آپ کو کسی سالڈ چیز نے چھوا ہے، یا لکوڈ نے چھوا ہے، یا گیس نے چھوا ہے. یہاں گیس نے چھوا ہے، اس کا چھونا تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک لمحے کے لیے. نفحتن. اچھا اگر یہ ٹھنڈا بھی ہے، لیکن یہ کیا، یہ جو ہوا جس نے مجھے چھوا یہ آگ کی ہوا ہے، یہ لاوا کی ہوا ہے، کس چیز کی ہوا ہے؟ کہتے ہیں من عذاب، یہ عذاب کی ہوا ہے. اب دیکھیے کسی کو کوئی ٹارچر دیا جا رہا ہو اور وہاں سے کوئی ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہوا سے آپ کو تکلیف ہوگی. یعنی جو ڈسکرپشن دی جا رہی ہے ابھی تک اس میں کوئی اتنی ڈراؤنی چیز نہیں ہے. ہوائی تو ہے، اس نے بیرلی ٹچ کیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ عذاب، یہ عذاب النار، عذاب جہنم، عذاب الحریق، عذاب السعیر، عذاب الجحیم. نہیں، عذاب ربک، آپ کے رب کا عذاب. آپ کے رب میں آپ کی طرف، آپ اشارہ ہے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت ہی ہوتی ہے نا. یعنی اس آیت میں ایک تو کم سے کم عذاب کا ذکر ہے، یہاں تک کہ رسول کا ذکر کر کے اس میں رحمت بھی ڈال دی. آپ کے رب کے عذاب کی ایک چھوٹی سی ہوا کی جھلک باہر نکل کر ان کو ایک لمحے تک اگر ذرا سی بھی چھو لے، یہ بات کہی ابھی تک، پھر کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کے ری ایکشن میں باقی آدھی آیت ہے. لَيَقُولُنَّ، میں قسم سے کہتا ہوں، بار بار چلا کر کہتے جائیں گے. کیا کہتے جائیں گے؟ یا ویلنا. ویل کہتے ہیں، ویل عربی میں ہے، رسول کی اپنی ڈیفینیشن ہے ان کی، کہ جہنم کا سب سے پہلا جو حصہ ہے نا، سب سے نچلا حصہ جو اتنا ڈرونا، اتنا خوفناک ہے، جہنم اس سے خود پناہ مانگتی ہے، اس کا نام ہے ویل. یہ لوگ ابھی جہنم میں داخل بھی نہیں ہوئے، باہر کھڑے ہیں، ان کو اتنی ہوا لگتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا ویلنا، ہمیں تو یقین ہے ہم سب سے نیچے پہنچ گئے، اس سے برا کیا ہوگا؟ انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہمیشہ ہی ظلم کرتے رہے ہیں، ہم نے سب چیزوں کا اعتراف کر لیا. دیکھیے کوئی مجرم ہوتا ہے نا، اس کو انٹروگیشن روم میں لایا جاتا ہے، پھر اس سے سوال پوچھے جاتے ہیں، پھر کوئی اگر کرپٹ پولیس ہوگی تو اس کو پٹائی بھی کرے گی، اعتراف کر لے. وہ مانتا ہی نہیں. اگر آپ اس کو اتنا ٹارچر کریں کہ وہ سب چیزیں مان جائے، سب کا اعتراف کر لے، اور وہ ان چیزوں کا بھی اعتراف کرے جس کو آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا، یعنی پاگل کر دیا مار کے اسے. اس آیت میں اس کو ذرا سی ہوا لگی ہے، اور وہ ساری زندگی کے گناہوں کا اعتراف، میں تو شروع سے ہی ظالم رہا ہوں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، میں سب ماننے کو تیار ہوں. وہ اتنی سی ہوا سے، ابھی جہنم کے اندر کی بھی بات نہیں ہو رہی، باہر کی بات ہو رہی ہے. اس کا ایمان ہے لوگوں کو کہ ہمیں جہنم کی ہوا تک نہیں چاہیے باہر کی. انہا ساعت مستقرا و مقامہ. اور کسی کا ایمان جہنم کے بارے میں یہ پکا ہو جائے کہ اس کو جھوٹی تسلی نہ ہو کہ جہنم اتنی بری جگہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی عباد الرحمن میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے.